بارے میں پڑھ رہی ہوں، اس لیے کہ جب مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو بہت ساری چیزیں تھیں. میں نے سوچا کہ ابھی بچوں کے ادب کا بہت چرچا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہی پڑھ لیں گے وہی مضمون. تو حاضر ہے. ادب الفاظ کی مدد سے تخلیق کیے گئے اس فن پارے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زندگی کے حقائق کی ترجمانی حسین انداز میں کی جاتی ہے. ادب محض فن کی نہیں بلکہ فن لطیف کی ایک شاخ ہے، یعنی ایسا فن ہے جو انسان کی حس لطیف کو متاثر کرتا ہے. یہ انسان کے اندر پائی جانے والی اس حس پر اثر انداز ہوتا ہے جو اسے خوبصورت اور پاکیزہ چیزوں کی طرف لپکاتی ہے اور اس کے اندر خوشی اور طمانینت کے جذبات پیدا کر کے اسے بھلائی اور راستے کی طرف لے آتی ہے. زندگی کے مختلف حقائق ادب کا موضوع ہوتے ہیں. ادب میں تمام صداقتوں اور لطافتوں کے ساتھ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کی جاتی ہے. ادیب اور شاعر ادب کے قائم کردہ کسی نہ کسی پیرائے میں اپنے تخیل، اپنی قوت مخترع، قوت اظہار اور خوبصورت لفظوں کی مدد سے زندگی کے حقائق کی تخلیقی ترجمانی کرتا ہے. یہ پیرایہ ادب کی کوئی نہ کوئی صنف ہوتا ہے اور ہر پیرائے یا صنف کی ایک خاص حیت ہوتی ہے. نظم، غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی اور مرثیہ جیسی شاعری کی مختلف اصناف اور کہانی، ڈرامہ، افسانہ، ناول جیسی نثر کی مختلف اصناف میں سے ہر ایک صنف کی ایک خاص حیت ہوتی ہے. بڑوں کے ادب کی طرح بچوں کا ادب بھی نثر اور شاعری پر مشتمل ہوتا ہے. نثر کے تحت کہانیاں، قصے، حکایتیں، عام معلوماتی یا تفریحی مضامین، پہیلیاں، موم میں اور بتاؤ تو بھلا یا بوجھو تو جانے جیسی سرگرمیوں پر مشتمل تحریریں شامل ہوتی ہیں. اور شاعری کے تحت نظموں، نعتوں، حمدوں، گیتوں، لوریوں اور منظوم پہیلیوں جیسی شعری تحریریں شامل ہوتی ہیں. بچے کے لیے اس کی زندگی کے ابتدائی 4 برسوں تک گھر کی 4 دیواری اس کی دنیا ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو اس کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں اس کے اساتذہ اور اس کی درسی کتابیں اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. درسی کتابوں میں بچوں کی صحت مند تعلیم و تربیت کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے کے باوجود یہ کتابیں معلومات کے ایک خاص دائرے تک ہی محدود ہوتی ہیں اور ان میں علمی نقطۂ نظر کو فوقیت حاصل رہتی ہے. بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے تیار کی جانے والی درسی کتابوں میں صرف زبان سے تعلق رکھنے والی کتابیں، یعنی فرسٹ لینگویج یا سیکنڈ یا تھرڈ کے لینگویج کے طور پر پڑھائی جانے والی کتابیں ہی بچوں کے ادب میں شمار ہوتی ہیں. دوسری تمام کتابیں جیسے کہ حیاتیات، کیمیا، ریاضی، ماحولیات وغیرہ بچوں کے ادب میں شمار نہیں ہوتی ہیں. یہ صرف مختلف علوم کی کتابیں ہیں جنہیں درس و تدریس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. بچوں کے جذبات اور احساسات ان کی عمر کے لحاظ سے بڑوں سے مختلف ہوتے ہیں. ان کی پسند اور ناپسند بھی بڑوں سے مختلف ہوتی ہے. اس لیے بچوں کے ادب میں ان کی عمر، ان کی نفسیات اور ان کی ذہنی قابلیت کو پیش نظر رکھ کر ایسا ادب تخلیق کرنا ہوتا ہے جو ان کے لیے دلچسپی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح اور ان کی شخصیت کی صحیح تعمیر کا اعلی کار بن سکے. بچوں کے جذبہ تجسس، ان کے ذہنی سکون، ان کے جذبہ حیرت کی تسکین اور تفریحی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بچوں کی نصابی درسی کتابوں کے علاوہ کئی دوسری کتابوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی لیے ہر ملک اور ہر زبان میں بچوں کے ادب کا کافی ذخیرہ طرح طرح کی کتابوں اور رسائل پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ سارا سرمایہ ادب اطفال کے زمرے میں شامل ہوتا ہے. بچوں کے ادب میں مزیدار کہانیوں اور ہمدردی، شجاعت، ایمانداری، حق پسندی، حب الوطنی، راست گوئی، مساوات وغیرہ عالمگیر انسانی قدروں کے موضوعات پر مشتمل قصے، ہنسنے ہنسانے والے واقعات، کھیل کود کے طریقے، علمی لطیفے، حفظان صحت سے متعلق مضامین، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری نظمیں سب کچھ شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس ادب میں مشہور فلاسفروں، عظیم ہستیوں، نامور رہنماؤں، سائنسدانوں،
रियाया परवर और काबिल फख्र बादशाहों और पैगम्बरान दीन के कारनामों को या उनकी जिंदगी के हालात को निहायत पुरंगेज, निहायत असरअंगेज व दिलकश उसलूब और सबक आमोज पैराए में बयान किया जाता है। इनकी इशाअत में इस बात पर भी तवज्जो दी जाती है कि ये किताबें मुनासिब साइज में खूबसूरत और बामानी तस्वीरों के साथ जली हुरूफ में शाया की जाएं ताकि बच्चों को पढ़ने और समझने में आसानी हो और इनके अंदर दिलचस्पी बरकरार रहे। इन तमाम अवामिल के पसेपुश लिखने वालों का यही मकसद होता है कि मुस्तकबिल के इन समाजी मेमारों की यानी बच्चों की तरबियत में हर तरह की अजमत और शानदार रिवायतों की आन बान पैदा हो जाए और उनकी तरबियत में कोई कोताही न बरती जाए। इसीलिए नए नए ख्यालात की तरवीज और इशाअत और नई नई अदबी रिवायात के आम करने की गर्ज से जहां बड़ों के लिए कई तरह की किताबें और रिसाइल शाया होते हैं, वहीं हर मुल्क और हर जबान में बच्चों के लिए भी बेशुमार रिसाइल शाया होते हैं। इनमें इल्मी, अदबी, साइंसी, तालीमी, तारीखी और महिमाती मौज़ूआत से लेकर इजादात, बहादुरी के किस्से और इत्तेहाद व इत्तफाक और एकजुहती के जज्बात को मुतहरिक करने वाले वाक़यात सबकी बहुतात होती है। बच्चे जब दरसी किताबों के अलावा खास उनके लिए तख्लीक किए हुए अदब का मुतालिया करते हैं तो नफ्सियाती तौर पर उनके दिल में किताबों से लगाव पैदा होता है, उनके मुताले की आदत को तक़वियत हासिल होती है और वो अपनी निसाबी किताबों को पढ़ने में बेजारगी महसूस करने के बजाय इनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसके अलावा इनमें अच्छी माशरती और तहजीबी कदरों से वाकिफ होने और इनकी कदर कीमत को पहचानने का मादा भी पैदा होने लगता है। इस तरह अदब अतफाल के वसीले से बच्चों की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा सही रास्ता इख्तियार कर लेती है। इसीलिए यूरोपीय ममालिक में चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी अदब अतफाल को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा जाता है और बच्चों की सही नशोनुमा और इनकी शख्सियत साजी में बच्चों के अदब को बहुत अहमियत दी जाती है। बड़ों के मुकाबले में बच्चों के लिए इस तरह का अदब तख्लीक करना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों के अदब की तख्लीक दुश्वार इसलिए है कि बच्चों के अदीब को इसकी तख्लीक करते वक्त कई बातों का खास ख्याल रखना होता है। उसे बच्चों की उम्र, उनकी उम्र के एतबार से उनके जज्बाती तकाज़ों, ज़हनी सलाहियतों और नफ्सियाती पेचीदगियों से वाकिफ होना ज़रूरी होता है। उसे अपनी तख्लीकात में ऐसी बातें पेश करनी होती हैं जो बच्चों को दिलचस्प लगे, उनके जज्बात को तस्कीन पहुंचा सकें और उनके जहन को गौर फिक्र पर आमादा कर सकें। बच्चों के अदीब को इस बात पर भी तवज्जो देनी पड़ती है कि वो जिन बच्चों के लिए अदब तख्लीक कर रहा है उनकी ज़बानदानी की क्या सतह है। बच्चों की ज़बानदानी की सतह का अंदाज उमूमन उनकी उम्र के एतबार से लगाया जाता है, लेकिन उनकी ज़बानदानी की सतह के तय्युन में उनके माहौल को भी काफ़ी दखल होता है। इन तमाम बातों में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के अदीब को बच्चों की फितरत से वाकिफियत हो, उसने इनके अमल और रद्द अमल की नज़ाकतों और अदाओं का गहराई से मुताला और मुशाहिदा किया हो और इस बात का शऊर रखता हो कि बच्चों को अदब की सूरत में जो कुछ दिया जा रहा है क्या वो उसकी ज़हनी और जज्बाती ज़रूरतों, उम्र के तकाज़ों और ज़माने की करवटों से मुताबिकत रखता है या नहीं। इसके अलावा बच्चों के अदीब को जिस जबान में अदब तख्लीक करना होता है उस जबान पर उसे पूरी कुदरत होनी होती है। अगर वो दूसरी किसी जबान के अदब को अपनी मतलूबा जबान में मुंतकिल कर रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि वो उस दूसरी जबान के उसूल और क़वाइद से भी पूरी तरह वाकिफ हो। बच्चों के लिए लिखी जाने वाली तख्लीकात में शुरू से आखिर तक सलीस और आसान जबान में इतनी रवानी और दिलचस्पी के साथ जुमले ढालने होते हैं कि इन तख्लीकात को बच्चे जब पढ़ें तो सारी बातें आसानी से उनकी समझ में आ जाएं। किसी भी जुमले को समझने में उन्हें किसी तरह की रुकावट महसूस न हो। बच्चों के अदीब को बाज़ औक़ात शऊरी तौर पर इस बात की कोशिश भी करनी होती है कि बच्चे की सतह समझदारी में इजाफा होता जाए। तफरीह और दिलचस्पी के साथ साथ
بچے کی ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں کی نشوونما کا سفر بھی جاری رہے اور اسے مسرت کے ساتھ بصیرت بھی حاصل ہو۔ لیکن بچوں کے ادیب کو ایسی شعوری کوششوں میں کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ خود پہلے سے اپنی بات کے ہر پہلو کو اچھی طرح سے جانچ لے اور صفائی کے ساتھ اسے بچے کے سامنے پیش کرنے میں ماہر ہو۔ بہرکیف ادب اطفال کی تخلیق میں جب اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی اس میدان میں کودنے کے لیے تیار ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اردو ادب میں ابتدا سے ہی ایسے ادیبوں کی کمی پائی جاتی ہے جو ادب اطفال کی تخلیق کے کام میں ہاتھ ڈالیں۔ اسماعیل میٹھی اور شفیع الدین نیّر خاص طور پر بچوں کے شاعر ہیں، اور چند بڑے بڑے شعراء اور ادبا نے جیسے کہ حالی محمد حسین آزاد، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، ذاکر حسین، کرشن چندر، عصمت چغتائی، خیرت اللہ حیدر اور جیلانی بانو وغیرہ نے بچوں کے لیے بھی کچھ تخلیقات پیش کی ہیں۔ ہمارے ملک میں آزادی سے پہلے سے ہی اردو ادیبوں اور شاعروں نے ملک کے مستقبل کو مستحکم بنانے کے لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو خاص اہمیت دے کر ان کے لیے کئی اچھے رسائل جاری کیے تھے، جیسے کہ پھول، رتن، نونہال، کوہ نور، تعمیر نو وغیرہ۔ ان میں نہ صرف مواد اور مضامین کی نوعیت عمدہ ہوتی تھی بلکہ سرورق بھی نہایت دیدہ ذیل اور پرمعنی ہوتے تھے۔ آزادی کے بعد بچوں کے لیے جاری کردہ اردو رسائل جیسے کہ بچوں کی دنیا، کلیاں، پھلواری، نور، پیام تعلیم، کوثر، ٹافی، کھلونا، پرواز، ننھا، بھائی جان، بچوں کی نرالی دنیا وغیرہ بھی کافی معیاری رسائل رہے ہیں۔ آج اگر ہم اردو ادب میں موجود بچوں کے ادب پر نظر ڈالیں تو ادبی معیار اور دیگر اعتبارات سے مجموعی طور پر اس کو ہندوستان کی کسی بھی زبان کے ادب اطفال کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے کئی سرکاری ادارے جیسے کہ NBT یعنی نیشنل بک ٹرسٹ، NCERT یعنی نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ اور DSCRT ساہتیہ اکیڈمی اور ریاستی سطح پر مختلف زبانوں کی اور ان کے ادب کی ترقی میں لگی ہوئی مختلف اکیڈمیاں بچوں کے لیے کتابیں تیار کرنے کو بے حد اہمیت دے رہی ہیں۔ NCERT اور DSCRT دو ایسے ادارے ہیں جو پوری تندگی کے ساتھ تمام زبانوں کے بچوں کے لیے نہ صرف نصابی کتابیں تیار کرنے اور انہیں شائع کرنے میں جٹی ہوئی ہیں بلکہ ادب اطفال کے ذخیرے میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ آزادی کے بعد نیشنل بک ٹرسٹ کی خدمات اردو ادب اطفال کے حق میں نہایت قابل تحسین رہی ہیں۔ 1975 کے بعد خصوصاً 10 سال کے عرصے میں اس نے نہرو بال پستکالیہ اور ذاکر حسین سیریز پروگرام کے تحت بچوں کے لیے بہت کارآمد اور مفید کتابیں شائع کی ہیں جو سائز، جلی حروف، جلی تحریر اور خوبصورت تصاویر ہر اعتبار سے بے حد معیاری ہیں۔ ان کے علاوہ کلاسیکی ادب سے منتخب کردہ کہانیوں کی اشاعت پر بھی اس ادارے نے کافی توجہ کی ہے۔ اردو میں بچوں کے سلسلے میں ترقی اردو بورڈ نے بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس نے ایک تو NCERT کے اشتراک سے کتابیں شائع کی ہیں اور دوسرے خود اپنے طور پر بھی بچوں کے لیے کئی عمدہ غیر درسی کتابیں شائع کی ہیں۔ آج کل اس ادارے سے شائع ہونے والا بچوں کا رسالہ بچوں کی دنیا کافی مشہور و مقبول ہے۔ جب ہم ریاست کرناٹک میں تخلیق کیے گئے اردو کے ادب اطفال کے سرمایہ کو کھنگالتے ہیں تو ابتدا میں جو بہت ہی اہم اور معتبر نام ملتے ہیں وہ پروفیسر خالد عرفان اور سلیم تمانائی کے نام ہیں۔ دہلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر شمیم حنفی کی نگرانی میں PhD کی ڈگری حاصل کرنے والے محقق خوشحال زیدی نے اپنی کتاب اردو میں بچوں کا ادب میں بچوں کے لیے لکھے گئے خالد عرفان کے ڈرامے حلوے کی چوری کا بہت خوبی کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ کرناٹک کے ادب اطفال کے نثری سرمایہ کی تخلیق میں ان دو ناموں کے علاوہ جناب زیاد جعفر، ڈاکٹر حلیمہ فردوس اور خود میرا نام بھی شامل ہے۔ یہاں کے شعری سرمایہ میں ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی نے بہت نام پیدا کیا ہے۔
ان کے علاوہ ظہیر رانی بن نوری اور منیر احمد جامی کے نام بھی اہم ہیں. اس کے ساتھ ہی شہوار بیگم شہوار، شاکرہ بیگم صبا اور ڈاکٹر فوزیہ چودھری کے نام بھی اہمیت کے حامل ہیں. ڈاکٹر فوزیہ چودھری نے تو ادب اطفال کے موضوع پر PhD کی سند حاصل کی ہے اور ایک بچوں کا رسالہ غبارہ بھی انہوں نے شائع کیا تھا. بچوں کے ادب میں سماجی اور وقتی مطالبات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کے آس پاس ہندوستان کی ہر زبان میں بچوں کے ادب کا خاص موضوع ملک کی آزادی کے حصول کی خواہش تھا. آج دور حاضر میں تعلیم کی برکتوں کا شعور عام کیا جا رہا ہے اور سائنسی محاذ پر ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر لی ہے. زندگی کے آسائشوں سے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاسی جبر اور فرقہ وارانہ منافرت کے بیچ ہندوستانی معاشرے میں جڑ پکڑ چکے ہیں. ہم نے انسانوں کے ساتھ ہی ساتھ زبانوں سے نفرت کرنا بھی سیکھ لیا ہے. توہم پرستی عام ہوتی جا رہی ہے. زندگی میں سادگی کے بجائے نمائش کو اہمیت حاصل ہونے لگی ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں نے اپنی قابلیتوں کو عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرنے سے زیادہ خود غرضی اور مادہ پرستی کی راہ میں قربان کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ بچوں کو یعنی ہمارے مستقبل کے علمبرداروں کو ایک نئی سوچ و فکر کے ساتھ جینے کا حوصلہ سکھایا جائے. ایسی سوچ و فکر جس میں نہ توہم پرستی کے بیج پائے جائیں، نہ فرقہ پرستی کے جراثیم ہو اور نہ ہی مادہ پرستی کے عناصر ہوں. ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے ایسا ادب مہیا کریں جس کے ذریعے وسیع القلبی، ایمانداری، انسان دوستی، رواداری اور انصاف پسندی کے جذبات ان کے اندر بیدار ہو جائیں. یہ ادب ایسا ادب ہو جو ہر ہندوستانی بچے کے دل میں تمام مذاہب و اقوام کے احترام کا احساس جگائے، دھوکہ بازی سے نفرت کرنا سکھائے. ہر انسان کے جان و مال کی حفاظت کے جذبات اس کے دل میں پرواں چڑھائے اور اسے تمام تعصبات سے پاک ہو کر اپنے ملک کی بھلائی اور ترقی کو فروغ دینے کی سمت میں اپنے قدم آگے بڑھانے پر آمادہ کرے. بہر کیف میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں. ابھی ہم محترمہ نوزمانی صاحبہ سے ادب اطفال پر گفتگو سن رہے تھے. محترمہ نے تمام اجزاء ترکیبی اور تمام ضوابط و قوانین یعنی بچوں کا ادب کس طرح لکھا جاتا ہے اس کا ذکر تو کیا. میں کوئی مثال نہیں دی، مگر میں ایک مثال دینا چاہوں گا. بہت ہی بڑی یہ سن لیجیے، بڑی نصیحت آموز کہانی ہے بچوں کے لیے. ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ اڑتی ہوئی ایک درخت کے پاس آتی ہے جو کنارے واقع ہوتا ہے ندی کے. تو اس سے پوچھتی ہے، بھیا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی کسی شاخ کو مجھے گھونسلہ بنانے دو، میں اور میرے بچے وہاں رہ لیں گے. تو درخت کہتا ہے کہ بھائی نہیں، میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو چڑیا اڑتی ہوئی کسی اور درخت جو بالکل قریب واقع ہوتا ہے وہاں جاتی ہے، اس سے پوچھتی کہ بھائی ہم اس کی اجازت دو. وہ درخت اس کو اجازت دے دیتا ہے اور چڑیا جو ہے وہاں اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے اور بچوں کے ساتھ رہنے لگتی ہے. اتفاق دوسرے دن یوں ہوتا ہے کہ باڑھ آ جاتی ہے اور اس باڑھ میں وہ درخت گر جاتا ہے جس نے اجازت نہیں دی تھی. تو چڑیا کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنا مغرور تھا، اس نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اس کو اس کا اجر دیا، اس کا جو بھی تھا اس کو معلوم ہو گیا. تو اس درخت کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی دیکھ لیا تم نے اپنے گھمنڈ کا انجام، تم نے مجھے اجازت نہیں دی تھی نا، تو آج کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا میری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور باڑھ کے آتے ہی میں گرنے والا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اور تمہارے بچے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً کسی بات پر فیصلہ نہ لیں، سوچیں کیا کرنا ہے. بہرحال میں محترمہ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے خیالات کا کچھ ایک دو چار جملے ہی صحیح. جی